قبول فرمائے۔ ابتدا کرتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جا کر، جو اسباق ہم نے پڑھ لیے، آج 11ویں کلاس ہے ہماری، یعنی آج سمیت شاید 6 کلاسوں کا ساتھ ہمارا باقی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ ترکیب ہم نے دی تھی۔ ہم نے کہا تھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کی۔ میں نے اس میں ایک ویڈیو بھیجی تھی اور میں نے کہا تھا اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں اس من کا کچھ بیان تھا، من کے بارے میں کچھ وضاحت کی تھی۔ ایک طالب العلم نے تو ہمیں اس کی پوری تحریر لکھ کے بھیج دی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ کوئی اتنی سنجیدگی سے سبق کو لیتا ہے کہ فوراً اس کو سنا، یاد کیا اور پھر اسے فوراً لکھا، نوٹ کیا۔ دیکھیں اس میں موصول یہ آیا ہے نا، اس میں موصول کے بعد جب یہ من آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ من بیانیہ ہے۔ یہ من ہوتا ہے بیانیہ، خالی موصول کے بعد نہیں آتا، اس میں جنس کے بعد بھی آ جاتا ہے، دیگر مقامات پر بھی آتا ہے، یہاں اس میں موصول کے بعد آیا ہے من بیانیہ۔ اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ یہ جار، یہ مجرور ہے جی، یہ جار اور مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بنیں گے۔ کیا؟ ظرف مستقر، یعنی یہاں کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ اب وہ جو نکلے گا اس پر اعراب کیا آئے گا، اس کو کیا بنائیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے یہ مبین، ٹھیک ہے تو سمجھتے ہیں مبین، اور یہ ہوتا ہے بیان، یہ اس میں مفعول کا صیغہ مبین بیان، اس ما کا بیان ہونا ہے اور اس نے بیان کرنا ہے۔ اب کرتے کیا ہے، یہاں پر جو ہم نے فعل نکالنا ہے یا شبہ فعل نکالنا ہے، اس کا تعلق بنے گا اس کے ساتھ۔ کیا تعلق بنے گا؟ تعلق یہ بنے گا کہ اگر یہاں یہ مبین معرفہ ہے تو یہاں حال نکلے گا، یعنی آپ نکالیں ثابتن، دیکھ رہے ہیں حالت نسبی میں، تو یہ جار مجرور اس کے متعلق ہوگا، ثابتن اس میں فاعل ہوا، ضمیر اس کا فاعل، اور یہ جار مجرور اس کے متعلق۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملے گا، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس ما کا بن جائے گا حال۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب جب ما کا حال بنے گا تو یہ فَانْكِحُوا فعل، انتم اس کا فاعل، ما موصول۔ اچھا، طابا لکم، یہ طابا فعل، لکم جار مجرور، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل جار مجرور مل کے جملہ فعلیہ ہو کے ما کا صلہ، موصول صلہ مل کر صلہ موصول اپنے صلے سے اور اپنے حال سے مل کر اس کا مفعول بنے گا۔ دیکھیں فعل امر حاضر، انتم اس کا فاعل، ما ذل حال یہ اس کا حال، حال ذل حال مل کے بنے گا اس میں موصول، طاب فعل، ہوا فاعل، اور یہ جار مجرور ظرف لغز، فعل فاعل جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ، موصول صلہ، یہ حال تو اس میں ایڈ ہو گیا نا، موصول صلہ مل کر اس فعل کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ۔
ٹھیک ہو گئی؟ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ. اب اس کا ترجمہ کرنا ہے. اب اس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے. حال یہ ہے بیٹا من بیانیہ جہاں آتا ہے ہاں اتنی دور آ جاتا ہے, حال کہیں بھی جا کے آ جاتا ہے جملے میں, کوئی مسئلہ نہیں. ان کی رشتہ داری پکی نہیں ہوتی, دور دور کے گھروں سے بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ترکیب پوری ہوئی. اب اس کا کرنا ہے ترجمہ. کوئی کرے گا؟ کوئی کرے گا اس کا ترجمہ؟ پہلے فاعل کا ترجمہ, پھر مفعول کا ترجمہ, آخر میں فعل کا ترجمہ. فعل فاعل مفعول. جی لبیک کریں. فاعل کا ترجمہ کیا تم, ما. اب اس کا ترجمہ کرنا, لیکن اب یہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ بھی ہے. تو اس کا ترجمہ جب یہ بیانیہ ہوتا ہے تو ترجمہ نہیں ہوتا. بالکل بالکل. تم ان عورتوں سے نکاح کرو. تم ان عورتوں سے نکاح کرو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں عورتیں, یہ اس سے حال تھا نا, تو اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. اب یہ صلہ صرف الگ کیا ہے. جو تمہیں پسند آئے یا اچھی لگے. جو تمہیں پسند آئے. ٹھیک ہے, جو تمہیں پسند آئے تم ان عورتوں سے نکاح کرو. یہ بھی ٹھیک ہے. صلہ کو آپ شروع میں کریں یا آخر میں کریں. امید ہے کہ یہ من بیانیہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. یہ سبق کا ایک حصہ سمجھے. ٹھیک ہے, چند منٹ آپ کے سوالات کے لیے. آپ میں سے کسی نے کوئی بات کہنی ہے تو کہیں, پھر اگلے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں. ہینڈ رائز کریں گے تو میں مائک بھی کھول دوں گا اگر کھولنے کے قابل ہوا تو. جی کچھ کہنا چاہیں؟ مثالیں تو جتنی مرضی بنا لیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء ما تنفقوا من شيء ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما موصولہ, تنفقوا فعل, باب جمع یا انتم اس کا فاعل. من جار یہ مجرور. یہ جو جار مجرور ہے یہ جار مجرور اس ما کا بیان ہے, یعنی یہ ذوالحال, یہ حال. حال اور ذوالحال مل کر یہ اس تنفقو کا مفعول بنے گا. ٹھیک ہے, یہ تنفقو کا مفعول بنے گا. جب یہ تنفقو کا مفعول بنے گا, ترجمہ کر کے دیکھ لیں, اگلی تو آیت مبارکہ کا بعد میں کر لیتے ہیں. تم وہ چیز خرچ کرتے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, بے شک اللہ جس کو جانتا ہے. تم وہ چیز خرچ کرتے ہو, جی تم اس چیز کو خرچ کرتے ہو, اللہ جس کو جانتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا بیٹا آپ پوچھ رہے تھے پہچانیں گے کیسے. پہچاننا تو سمپل ہے, موصولہ کے بعد آتا ہے جب تو یہ من بیانیہ ہی تو آتا ہے. موصول تو دکھے گا نا آپ کو. جب موصول بھائی دکھیں گے
نہیں نہیں، جو چیز بھی نہیں ابراہیم، ہم اپنے پیٹرن سے نہیں ہٹیں گے، پیٹرن وہی رہے گا جو ہم نے سیکھا. تنفقو صلہ نہیں ہے، تنفقو صلہ نہیں ہے. فإن اللہ بہ علیم، بہ کی ہی ضمیر لوٹے گی. آپ نے تنفقو کو صلہ بنایا، چلیں تنفقو کو صلہ بنا کے دیکھتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں. ما تنفقو من شیء فإن اللہ، اب ترکیب بدل جائے گی، بہ علیم. یہاں پر یہ ما موصولہ، یہ اس کا حال، یہ ذو الحال، حال ذو الحال مل کر موصول. ٹھیک ہے جی. اور تنفقو فعل، انتم فاعل، اس کے آگے ہو بھی پھر نکلے گا مفعول. یہ ہو ادھر ماں کی طرف لوٹے گا. اگر اس کو صلہ بنانا ہے یہ بنے گا صلہ، جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا، آگے یہ پورا جملہ اس کی خبر. اب ٹھیک ہے، یہ ترکیب بھی ہوگی. یہ دوسری ترکیب میں نے روکنی تھی لیکن میں نے کر اس لیے دی کہ آپ نے توجہ دلائی. نہ پہلی ترکیب غلط تھی نہ یہ ترکیب غلط. ہمارا ترجمہ اسی کے مطابق ہوگا جو ہم ترکیب کریں گے. ایک جملے میں کئی تراکیب کا جو احتمال ہوتا ہے، جس میں بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف ترکیب کا پہلو بدلتے ہیں. اب یہاں کیا ہوا ہے، یہ موصول صلہ مل کر مبتدا اور پھر یہ اس کی خبر بنا ہے. یہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، اسی لیے بیٹا یہ ہو نکلے گا نا، ماں کی طرف لوٹے گا. اب ترجمہ ہم نے کرنا ہے، پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، پھر خبر کا ترجمہ کریں گے، آخر میں اس صلے کا ترجمہ کریں گے. پہلے مبتدا کا ترجمہ. یہ مبتدا کا ترجمہ اس طرح اس لیے ہوا ہے کہ یہ یہاں پر یہ والی ضمیر، اس کی خبر میں سے یہ والی ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے، خبر میں سے یہ والی ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے. تو یہ کو کا ترجمہ اس با نے دیا ہے. اس چیز کو اللہ جانتا ہے. یہ لیجیے جی، یہ ہو گیا فإن اللہ بہ علیم. اللہ اس چیز کو جانتا ہے. اس کا ترجمہ پورے کا ما اور من شیء کا یہاں آ گیا. آپ یہ کرنا چاہیں اس چیز کو اللہ جانتا ہے تو بھی ٹھیک، اللہ اس چیز کو جانتا ہے تو بھی ٹھیک. اس جملے کا پیٹرن لے لیں تو بھی ٹھیک رہے گا ترجمہ. اللہ اس چیز کو جانتا ہے جس کو تم خرچ کرتے ہو. ٹھیک ہو گئی جی. یہ کسی نے مجھے کہا تھا تنفقو کو آپ نے صلہ کیوں نہیں بنایا؟ صلہ بن گیا جی تنفقو. چلے اب کسی نے کچھ پوچھنا ہو. کوئی آواز آ رہی ہے کٹ کٹ نہ بولو یار. جی نہیں کسی نے کچھ بولنا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سبق پچھلا تھا، اس میں ایک بات ہم کہہ کے گئے تھے کہ جی جب آپ کے سامنے خبر، حال اور صفت آئے تو اس میں آپ یہ چیک کریں صفتی معنی ہے کہ نہیں.
وہ تھوڑی سی بات ادھوری سی رہ گئی تھی، کچھ طلبہ نے اس میں دوبارہ ہمیں کہا کہ وہ کر دیں. یہ جو دو چیزیں ہیں حال اور صفت، ان میں تو یہ ڈن ہے، طے ہے کہ ان کا جو لفظ ہوگا اس میں صفتی معنی ہونا چاہیے، یعنی اس میں جامد نہیں آ سکتا. حال والے کہتے ہیں اگر کہیں اس میں جامد آئے گا تو وہ ڈائریکٹلی حال نہیں بنے گا، اس میں صفتی معنی اعتبار کرنا پڑے گا، تعویل کرنی پڑے گی. وہ اس کو کہہ لیں مجاز یا کچھ بھی کہہ لیں، اس کو جگاڑ کر کے اس میں صفتی معنی پیدا کر کے اس کو حال بنائیں گے. یعنی نارملی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس لفظ کو ہم صفت بنا رہے ہیں، یعنی ترکیب کرتے ہوئے ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ صفت بن رہا ہے، اس لفظ کو ہم دیکھ لیں اس میں صفتی معنی ہے بھی کہ نہیں. اسی طرح جس کو ہم حال بنا رہے ہیں اس کو بھی چیک کریں اس میں صفتی معنی ہے بھی کہ نہیں. صفتی معنی سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جامد، زید، بکر، انگوٹھی، کاپی، کتاب، اس میں کوئی صفتی معنی نہیں. اچھا ہونا، بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، موٹا ہونا، باریک ہونا، لمبا ہونا، یہ صفتی معنی ہوتے ہیں. اسماء مشتقات صفات پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو صفتی معنی ہونا چاہیے. خبر میں بھی صفت والے معنی کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن خبر میں تھوڑا سا آپشن ہوتا ہے کہ بغیر صفتی معنی کے بھی خبر آ جاتی ہے، جیسے ہوا زید. لیکن ان دو میں تو یہ ڈن ہے کہ صفت والے معنی کا ہمیں اعتبار کرنا پڑے گا. کلیئر؟ کریں کلیئر، پھر میں آپ کو پیچھے لے کے چلوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اب اگلی بات، وہ نحلہ والی آیت مبارکہ کیا تھی؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. پتہ نہیں چل جاتا ہم کہاں پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. یہ ایک لفظ ہے اس آیت مبارکہ میں، نحلہ ہے جی. اس کو آپ نے بنایا ہے حال. بہت سارے طلباء نے یہ ترکیب کی. اس کا معنی کیا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے ڈکشنری سے؟ جس نے دیکھا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے جی بولیں. کسی نے دیکھا اس کا معنی؟ اس کا معنی آسان تھا، اس کا آسان تھا، اس کا آسان تھا. نہیں دیکھا؟ سیف علی دیکھنا چاہیے، ڈکشنری نہیں دیکھیں گے تو کیسے چلے گی. خوشی، خوش ہونا، یعنی مصدری معنی خوش دلی. ڈکشنری نہیں دیکھی؟ ڈکشنری میرے پاس یہاں ہے لیکن تار ہی